لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم فإن خير الزاد التقوى. میرے محترم مومنین، بار دیگر سب سے پہلے اپنے آپ سے، پھر آپ بہترین محبین اہل بیت علیہم السلام سے تقوی الہی کی سفارش و گزارش کی جاتی ہے ہمیشہ اپنی زندگی کے اجتماعی پہلو میں اور انفرادی پہلو میں تقوی الہی کو اختیار کیجیے، اور یہی تقوی الہی بہترین زاد آخرت ہے۔ میرے محترم مومنین، سورہ بنی اسرائیل آیت 53 میں ارشاد خداوندی ہے، قل لعبادی یقول التی ہی احسن۔ قل، اے میں حبیب، کہہ دے لعبادی میرے بندوں سے، یقول التی ہی احسن، وہ صرف اچھی باتیں کرے، فقط و فقط اچھی باتیں کرے۔ خداوند تبارک و تعالی اس آیہ مجیدہ میں انسان کی زبان کے بارے میں، زبان کو کیسا استعمال کرے، کس طرح، کس روش کیسے بیان کرے، اس حوالے سے اپنے حبیب سے فرمایا، قل، کہہ دے لعبادی میرے بندوں کو، یقولو، کہے، التی ہی احسن، ایسی بات کرے جو اچھی ہے، صرف اچھی باتیں کرے، بری باتیں نہ کرے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں 1,24,000 انبیاء کا، اسلام کا، حکومت اسلامی کا ہدف اور مقصد ایک اعلیٰ اخلاق سے مزین، ایک اعلیٰ تہذیب و تمدن سے آراستہ ایک معاشرہ کو تشکیل دینا، یہ انبیاء کا اہداف میں سے ہے، اور حکومت اسلامی کا اولین ہدف ہے۔ ایک نیک، صالح، اعلیٰ اخلاق سے مزین معاشرہ کو تشکیل دینا، یہ اہداف انبیاء میں سے ہیں۔ اس لیے اللہ اپنے حبیب سے، رسول اسلام سے فرماتے ہیں، اے میرے حبیب، آپ ایسی زبان استعمال کریں، ایسا اسلوب کو اپنائیں، ایسا بیان کو اپنائیں کہ لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں، آپ کے لوگ قریب آ جائیں، آپ سے لوگ دور نہ چلے جائیں، اور آپ کی سیرت کا، لوگوں کی زندگی آپ کی سیرت کا پرتو ہو۔ اس طرح اپنی زبان کو استعمال کریں۔ یقیناً آپ جانتے ہیں، جب معاشرہ میں انسان معاشرتی زندگی میں قدم رکھتا ہے، انسان جب اجتماعی زندگی میں قدم رکھتا ہے، تو سب سے پہلے زبان ہی کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ
رابطہ قائم کرتا، زبان ہی کے وسیلے سے، زبان کے سہارا سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ قائم کرتا، افہام و تفہیم کرتا، زبان ہی کے ذریعے سے اپنے مطالب کو دوسروں کو سمجھاتا اور دوسرے کے مطالب کو زبان ہی کے ذریعے سے سمجھتا۔ اور اسی طرح یہ زبان ہے، زبان ہی کے ذریعے سے اپنے خوشی کا اظہار کرتا، اپنے غم کا اظہار کرتا، اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا، اپنے رضایت کا اظہار کرتا۔ اسی طرح یہی زبان ہے اپنے اللہ کے ساتھ مناجات کرتا تو اسی زبان ہی کے ذریعے سے مناجات کرتا ہے، اپنے گناہوں کا بخشش چاہتا ہے، اپنے اللہ سے گناہوں کے بخشش یہی زبان ہی کے ذریعے سے سب کچھ زبان ہے۔ عطائے توفیقات بارہ خلق عظیم پیغمبر باندھ قرآن صلوات۔ اس لیے اس زبان کے بارے میں ایک اور آیت میں ارشاد ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ الیہ خدا کی طرف یصعد بلند ہو جاتا، خدا کے ہاں قبول ہو جاتا کلم الطیب، پاک و پاکیزہ باتیں، گالی و گلوچ والی زبان اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ پاک و پاکیزہ زبان، ناپاکی زبان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پاک و پاکیزہ زبان، کلمات پاک و پاکیزہ کلمات بلند ہو جاتے، والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح بلند ہو جاتا، اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ وگرنہ عمل صالح نہ ہو، پاک کلمات نہ ہو، زبان سے گالی گلوچ ہو، ناپاک زبان ہو تو اللہ اسے رد کر دیتا ہے۔ بس اس آیت میں اللہ نے تاکید کی ہے، یہی آیت الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس آیت میں اللہ نے تاکید کی ہے آپ کوئی بھی جب کسی کے ساتھ معاشرہ میں، کسی مجلس میں یا کسی بندہ کے ساتھ آپ جب بولنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو غور کرنا چاہیے کہ کیا بول رہے ہو، کیسا بولو گے، اپنی باتوں کے اوپر غور و فکر کرو۔ کیوں؟ اس لیے جو آپ کا احساسات ہے، جو آپ کا جذبات ہے، وہی جذبات وہی احساسات دوسرے بھی رکھتے ہیں۔ آپ کیا احساس رکھتے ہیں؟ آپ کا احساس یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی دوسرے بات کرے تو اچھی باتیں کرے، پاک و پاکیزہ باتیں کرے، بری باتیں نہ کرے، آپ کا احترام کرے، آپ کا اکرام کرے، اچھی باتیں کرے۔ اور اسی طرح دوسرے بھی آپ سے یہی امید رکھتے کہ آپ بھی اچھی باتیں کرو، آپ بھی دوسروں کا احترام کرو، آپ بھی دوسروں کا اکرام کرو، اور اپنے الفاظ کو بھی چنو۔ بات کرتے وقت کیسے الفاظ ہو، اچھے الفاظ چنو۔ جس طرح آپ بازار سے کوئی چیز خریدتے تو بری چیز نہیں خریدتے، سڑی ہوئی چیز نہیں خریدتے، اچھی چیز خریدتے، ٹھیک چیز خریدتے۔ اسی طرح آپ جو ہے اچھے الفاظ کو چننا چاہیے۔ اس لیے اور بہت سے ایسے الفاظ ہیں، رب کلمۃ سلبت النعمہ، بہت ایسی باتیں ہوتی ہیں انسان کی باتوں کی وجہ سے یہی کلمات انسان کی نعمت کو سلب کرتا، انسان کی نعمت کو اس سے اٹھا لیتا، ختم کر دیتا باتوں کی وجہ سے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی سی باتیں کرو، بری باتیں مت کرو۔ اور امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں،
حق اللسان اکرامہ عن الخنا، زبان کی 5 حقوق ہے، 5 وہ 5 حق کو ادا کرنا چاہیے، اس سے منحرف نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی اکرامہ عن الخنا، گالی گلوچ سے، ناشائستہ زبان سے، ناپاک زبان سے، بری باتوں سے اپنی زبان کو بچائے، یہ سب سے پہلی زبان کا حق ہے۔ اچھا، دوسرا وتعویضہ الخیر، زبان کے ذریعے سے دوسروں کے لیے خیر پہنچائے، ضرر نہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے، کسی کی ابروریزی کا باعث نہ بنے آپ کی باتوں کے ذریعے سے۔ وتعویضہ الخیر، خیر پہنچاؤ زبان کے ذریعے سے، یہ سب کچھ زبان ہے۔ تیسرا وترک الفضول التی لا فائدۃ لها، ایسی باتوں کو ترک کرے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، فضول باتیں ہیں، بازاری باتیں ہیں، جس میں کوئی حکمت نہیں ہے، جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی باتوں سے اپنے آپ کو انسان بچائے۔ چوتھا والبر بالناس، زبان کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، مال کے ذریعے سے نہیں کر سکتے ہو، کسی اور طریقہ سے نہیں کر سکتے ہو، تو زبان کے ذریعے سے نیکی کرو، برائی نہ کرو۔ پانچواں وحسن القول فیہم، لوگوں کے درمیان اچھی باتیں کرو، بری باتیں نہ کرو، یہ زبان کے حقوق۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد رسول اسلام ہے، حرم الجنت، جنت کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جنت نہیں جائے گا، حرام ہے اس کس کے اوپر؟ علی فحاشن بزین، علی فحاشن، فحاشی یعنی زبان سے گالی و گلوچ، ناشائستہ زبان استعمال کرنے والے کے اوپر جنت جو ہے حرام ہے۔ بزین جو بے شرم ہے، قلیل الحیا، کم حیا رکھتا، بے زبان جو غلیظ زبان استعمال کرتا، جو ناپاک زبان استعمال کرتا، وہ بے شرم انسان ہوتا، بے حیا انسان ہوتا ہے، اس کے پاس حیا نہیں ہوتا، شرم نہیں ہوتا۔ بزین قلیل الحیا، جس کو کم حیا ہے، اور لا یبالی ما قال ولا یبالی ما قیل لہ، اس کو اتنا پتہ نہیں چلتا، اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا اور دوسرے اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اتنا اس کو پرواہ نہیں ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے اور دوسرے اس کے بارے میں کیا کر رہا ہے، اس باتوں کا پرواہ نہیں ہے۔ ایسے انسان کے اوپر حرم اللہ الجنہ، جنت جو ہے خدا نے اسے حرام قرار دے دیا ہے۔ اور جس طرح آپ جانتے ہیں اور آپ نے علماء سے سنا ہے، امام صادق علیہ السلام کا ایک صحابی تھا جو ہمیشہ سفر میں، حضر میں امام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ایک دفعہ امام اور وہ صحابی ساتھ جا رہے تھے تو اس صحابی کا غلام بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ صحابی پیچھے مڑ کر 3 دفعہ آواز دی تو وہ غلام دور تھا، نہیں سنا، آواز نہیں دی۔ جب 4تھا مرتبہ آواز دیا تو وہ غلام نے سنا اور آواز دی، تو اس کا وہ صحابی نے اپنے غلام سے کہا، تم اے زانیہ کا بیٹا کدھر تھے؟ اے زانیہ کا بیٹا تم کدھر تھے؟ امام نے یہ جملہ اس سے ادا ہوتے ہی امام نے اپنے ہاتھ کو پیشانی پہ مارا،
اور فرمایا میں تو سمجھ رہا تھا تم اہل تقوی ہو، تم اہل دین ہو، تم اس طرح گالی دیتے ہو۔ اس نے کہا یا امام اس کی والدہ کافر ہے۔ امام نے فرمایا ہر کسی کا اپنے مذہب کے اندر ایک نکاح ہوتا، ایک عقد ہوتا، سب کے سب حلال زادہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا آج سے تیرے راستہ میرے راستہ جدا، کبھی زندگی میں اس صحابی کو امام کے ساتھ نہیں دیکھا، امام نے اس کے ساتھ کبھی ملاقات نہیں کی۔ اور بس ایک اور روایت، لقمان حکیم ابتدا میں کسی کے غلام تھے۔ لقمان حکیم کے مولا نے، اس کا آقا نے لقمان حکیم سے کہا مجھے سب سے اچھی چیز لے کر آ جاؤ، جو سب سے اچھی چیز ہو وہ لے آؤ۔ لقمان حکیم نے ایک بکری کو ذبح کیا، اس کے زبان کو لے کر لقمان حکیم کے پاس گیا، یہ سب سے اچھی چیز ہے۔ پھر لقمان حکیم نے کہا میرے پاس سب سے بری چیز لے کر آ جاؤ۔ پھر لقمان حکیم نے زبان ہی کو لے کر گئے۔ پھر اس کے مولا نے پوچھا سب سے اچھی چیز بھی آپ نے زبان کو لے آیا اور سب سے بری چیز کو آپ نے زبان کو لے آیا؟ لقمان حکیم نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، اگر اس زبان کو اچھی طرح استعمال کرے، پاک و پاکیزہ مومنین کے اصلاح کے لیے، مومنین کے معاشرہ کے اصلاح کے لیے، اچھائی کے لیے، اتحاد و اتفاق کے لیے، محبت کے لیے، پیار کی اچھی پاک و پاکیزہ سب سے یہی اچھی ہے۔ اگر اس زبان کو برائی میں استعمال کرے تو سب سے یہ زبان بدتر ہے۔ اور جب اس طرح یہ حکمت بیان کیا تو اس کے مولا کو بہت پسند آیا اور لقمان حکیم کو آزاد کر دیا اسی بات کے اجر میں۔ ابھی دیکھیں آج ہمارے معاشرہ میں جو ہم سالہ سال سے آپس میں رنجشیں ہیں، عداوتیں ہیں، قتل و غارت گری ہے، خون گرتا ہے، نفرتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس سب کی بنیاد اگر در واقع دیکھا جائے، اس تمام نفرتوں کا بنیاد، اس تمام قتل و غارت کا بنیاد، ان تمام رنجشوں کا، ان تمام عداوتوں کا، دشمنیوں کا بنیاد زبان ہے۔ اس زبان کی وجہ سے مشکلات سے دوچار ہے، اس زبان کی وجہ سے نفرتیں ہیں، اس زبان کی وجہ سے رنجشیں ہیں، اس زبان کی وجہ سے قتل و غارت گری ہے۔ اگر یہ زبان پہ کنٹرول ہوتا تو یہ مسائل سے دوچار نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ زبان کی وجہ سے۔ زبان ایسا ہے اگر مشرق میں آگ لگا دے زبان کے ذریعے سے، وہ آگ مغرب تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر مغرب میں زبان کے ذریعے سے آگ لگا دیا جائے مشرق تک پہنچ جاتی، اگر شمال میں لگا دے جنوب تک پہنچ جاتی، جنوب میں لگاتے تو شمال تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اس زبان کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہمارے اس علاقے میں حالات خراب ہوئے، جنگ و جدال ہوا، اس کا پوری دنیا میں اثر پڑ گیا، پوری پاکستان میں اثر پڑ گیا۔ اور اس زبان کی وجہ سے مشرق سے مغرب تک، مغرب سے مشرق تک، شمال سے جنوب تک یہ زبان کے ذریعے سے آگ لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے خدا ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے زبان کے اوپر کنٹرول کر سکے۔ پروردگارا بحق انوار طیبہ چہاردہ معصومین
परवरदिगारा पाकिस्तान की नुसरत फरमा। परवरदिगारा बिहक़ अनवार तय्यबा जहरदा मासूमीन पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में महफूज फरमा। परवरदिगारा हाज़रीन पर मोमिनीन पर अपनी रहमत बरकत नेमत शामिल हाल फरमा। परवरदिगारा तमाम मोमिनीन के सदक़ात नुज़ुरात खैरात को अपने दरगाह में कबूल व मकबूल फरमा, अजर आज़िम इनायत फरमा। परवरदिगारा तमाम मोमिनीन